پاک پتن شریف میں ایک دربار پہ میں آج اپنی وہی کھوج جو ہوتی ہے نئی سے نئی چیز ڈھونڈنے کی، اس کے لیے میں حاضر ہوا تھا. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ آستانہ عالیہ حضرت عبداللہ علمدار صحابی رسول جو کہ حضرت خواجہ عزیز مکی سرکار کے نام سے جانے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو. زبان زد عام یہاں پہ جو واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ حضرت دائی حلیمہ کے صاحبزادے تھے اور آپ کا شمار صحابہ رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوتا ہے. یہ یہاں کے جو مقامی ہمارے دوست ہیں جو اس نسبت کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں، ان سے میں آپ کی کوشش کروں گا کہ ان کی زبانی آپ کو میں سب کچھ سنواؤں. لیکن جو ایک اور میں آپ کو بات اندر جائیں گے تو دکھاؤں گا کہ ان کی قبر مبارک جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہوئی ہے. ایک حصہ جو ہے وہ جسد خاکی جو ہے اپنا، اس کی قبر کی لمبائی کوئی 19 فٹ ہے، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ سر مبارک ہے. یعنی کہ یہاں پہ میں نے سنا ہے کہ وہ جنگ لڑتے ہوئے جب شہید ہوئے تو ان کا جو جسم تھا، جو تلوار ان کے ہاتھ میں تھی، اس سے وہ جنگ لڑتے رہے، اور جب اس کی تدفین ہوئی تو اس لیے ان کو ان کی جو جسم کی قبر ہے وہ علیحدہ ہے اور جو سر مبارک ہے وہ علیحدہ ہے. محکمہ اوقاف کی یہ کنٹرول میں ہے، اس کو تالا لگایا گیا ہے. کہتے ہیں کہ وہاں سے خوشبو بھی آتی ہے. اللہ کی برگزیدہ جو شخصیات ہیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ ان میں سے خوشبو نہ آئے، چاہے پھول ڈالیں یا عطر ڈالیں یا نہ ڈالیں. تو اس عقیدت سے، یعنی اگر ہم اس تناسب سے سوچیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنی ان کی آواز مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے کانوں سے سنی، ان سے مصافحہ کیا، معانقہ کیا، تو یعنی ایک احترام اور عقیدت کو لفظوں میں بیان بھی نہیں کیا جا سکتا. تو اندر چلتے ہیں، آپ آئیے. یہ سر مبارک ہے جی علیحدہ، اور یہ آپ قبر کی اس کی لمبائی دیکھ لیجئے، جو میں نے آپ کو باہر گزارش کی تھی بالکل وہی ہے. اب جو اس کو لاک کیا گیا جی، یہ ذرا اب دکھائیے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے ناک لگائی ہے اور مجھے بڑی خوبصورت اور بڑی مہک اور واقعی میرے دل کو تر و تازہ کر دیا اس خوشبو نے. تو یہ میں نے فائدہ پڑھی ہے یہاں پہ جی. لوگ آتے ہیں عقیدت مند، یہاں پہ اپنی حاجتیں لے کے آتے ہیں، خواہشیں لے کے آتے ہیں، اور جتنے میں نے حضرات، خواتین و حضرات یہاں پہ دیکھے ہیں، یقیناً ان کی اپنا خواہشات پوری ہوتی ہیں، اور عقیدت مندوں کا ایک تانتا بندہ رہتا ہے. یہاں قابل ذکر ایک بات یہ بھی ہے کہ حضرت بابا فرید گنج شکر آپ کے شاگردوں میں سے ہیں. آپ نے یہاں پہ ان کی 12 سال خدمت بھی کی، اور یہی وجہ ہے کہ جو آنے والے حضرات ہیں، خواتین و حضرات، وہ پہلے یہاں حاضری دیتے ہیں، سلام بھرتے ہیں، اور اس کے بعد حضرت بابا فرید گنج شکر ان کے مزار پہ جاتے ہیں. تو یہ جو واقعہ یا روایت یہاں بیان کی گئی ہے، اس کی حقیقت یقیناً یہ بتانے والے حضرات جو ہیں وہی بہتر بتا سکتے ہیں. میرا آج خاص طور پر آنے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اس طرح کی قبر، اس طرح کی تدفین چونکہ میں نے پہلے نہیں دیکھی تھی،
چونکہ ایسا مطلب سارے علیحدہ اور جسم علیحدہ یہ واقعہ میرے لیے بڑا حیران کن تھا، تو اس لیے پھر میں نے اسے شوٹ کیا اور آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ بھی اگر یہاں پہلے کبھی تشریف نہیں لائے تو آپ کو بھی چونکا دے گا، اور جب آپ کو وقت ملے آپ تشریف لائیں تو آپ بھی یقیناً یہاں پہ آئیں گے تو آپ کو بہت اچھا محسوس ہوگا۔ یہ جو آپ کو قبریں آخری آرام گاہیں نظر آ رہی ہیں، یہ یہاں کے مقامی جو لوگ ہیں ان کی ہیں، جن کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ پہلو میں ان کی تدفین ہو صحابہ رسول کے، تو وہ محکمہ اوقاف کو پیسے جمع کرواتے ہیں، جو ایک سرٹن اماؤنٹ ان کی فی ہے، تو اس کے بعد جو ہے ان کو پھر جہاں جگہ ملتی ہے تو اس چھوٹے سے قبرستان میں وہ اپنی عقیدت کے تحت یہاں پہ ان کو دفنایا جاتا ہے۔